الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العلي العظيم कल ये बात आ चुकी है कि सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने जंगल बयाबान के कुएं में उनको ले जाकर डाल दिया था। कई रोज इसमें गुजर गए। इत्तेफाक से वहाँ से एक काफिले का गुजर हुआ और उस ज़माने में पैदल काफिले चलते थे और काफिले वालों को पानी की भी ज़रूरत हुआ करती थी। तो जहाँ काफिला ठहरता था तो आसपास पानी तलाश किया जाता था कि कोई कुआं मिले, चश्मा मिले, उससे पानी भर के लाए। तो मिस्र जाने वाला काफिला वहाँ ठहरा और जिन लोगों की ड्यूटी पानी लाने की थी वो इस कुएं पे भी पहुँच गए और उन्होंने ये समझा कि इस कुएं में पानी होगा, इसलिए उन्होंने डोल डाल दिया कि डोल पानी में जाएगा, डोल
میں پانی آئے گا تو اسے نکالیں گے، کھینچیں گے، پانی لیں گے۔ اب جب یہ ڈول نیچے گیا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو وہ ڈول میں بیٹھ گئے۔ تو اوپر والوں کو ایسا لگا جیسے پانی بھر گیا ہو، کیونکہ بھاری ہونے لگا۔ انہوں نے جو کھینچا اس امید میں کہ پورا بھرا ہوا پانی نکل کے آئے گا، تو دیکھا کہ بچہ نکلا چلا آ رہا ہے خوبصورت سا۔ کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، لینے آئے تھے پانی نکل آیا بچہ، اور وہ بھی اتنا خوبصورت بھولا بھالا ہونہار جو دیکھے دنگ رہ جائے۔ اب جب یہ لوگ گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو اچھا بچہ آتا ہے، اس کے ماں باپ کا تو کچھ اتا پتہ ہے نہیں، موقع اچھا ہے، اسے لے جا کے بازار میں بیچ دیں گے تو بڑھیا قیمت ملے گی، اسے غلام بنا لیں گے۔ چنانچہ یہ جو پانی لینے والے تھے انہوں نے چپ چاپ قافلے میں آ کر کے یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم نے اسے لیا ہے۔ مزید تفصیل بتائی نہیں، لیکن وہ جو بھائی لوگ تھے وہ اس ٹوہ میں تھے کہ کہیں کوئی نکال کے نہ لے جائے، اور کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے انہیں بھنک مل گئی کہ قافلے والے لے گئے ہیں، تو یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے جو تم پکڑ کے لے آئے، کہاں سے لے آئے؟ کہ اچھا تمہارا غلام ہے تو پھر کیا کرو کہ ہم سے خرید لو اسے۔ تو بہت اونے پونے دام میں بیچ دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ ان کو بیچ ڈالا بہت ناقص قیمت میں، چند درہموں میں بیچ دیا۔ کہتے ہیں ایک ایک بھائی کے حصے میں 2 درہم آئے کل، اتنی قیمتی چیز، اور اس کو اتنی کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ اولاً تو بیچنا ہی صحیح نہیں تھا، وہ تو آزاد تھے، آزاد کو بیچنا کیسے جائز ہے؟ تو غلام کو بیچا جاتا ہے، تو سگے بھائی تھے ان کے، لیکن وہ ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے تھے، بیزار تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے سے ہٹ جائیں، ہمارے ابا کے اور ہمارے درمیان میں سے جو روڑا بن رہے ہیں وہ نکل جائے یہاں سے۔ اور انہوں نے ان قافلے والوں کے ہاتھ انہیں بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے تھے، کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ تم نے کیا 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 ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جن قافلے والوں نے نکالا ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جن بھائیوں نے آ کر کے یہ کہا کہ یہ بھگوڑے غلام ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جو پیسوں میں بیچ ڈالا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ اب یہ قافلے والے انہیں لے کے چل دیے، پہنچ گئے مصر، اور وہاں جو غلاموں کا بازار تھا وہاں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ چونکہ نہایت حسین و جمیل تھے، اس لیے قیمت اتنی لگی
کہ کوئی خرید نہ سکا. جو عزیز مصر تھا وہاں کا گورنر، اس نے خرید لیا منہ بولی قیمت پر. اب جب یہ وہاں پہنچے اس کے محل میں، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے. اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس کا بہت اعزاز اور اکرام کیجئے، یہ بچہ ہمارے کام آئے گا، نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائیوں نے تو کہاں ڈالا تھا، ہم نے کہاں پہنچا دیا. بھائیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بس نمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ہم نے گورنر کے گھر محل میں پہنچا دیا اور عزت کی جگہ پہ پہنچا دیا کہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے. جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہے وہ ہم نے ان کو میسر کی، اور ساتھ میں ان کو سمجھداری عطا فرمائی، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ عطا فرمایا. بڑی نعمتوں سے ہم نے انہیں مالا مال کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، لوگوں کو پتہ کچھ نہیں. یعنی جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو پوری طرح حفاظت کے ساتھ ملک شام سے نکال کر ملک مصر تک پہنچا دیں گے. تو اس کے یہ اسباب اور ذرائع بنتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر کے رہا. اور فرمایا کہ جب ان کی عمر پکی ہو گئی تو ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، اور بعد میں ان کو نبوت سے بھی نوازا گیا، نبی بھی بنے. ایسے نبی ہیں کہ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا بھی نبی ہیں. اسی لیے یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. 4 پیڑھیاں نبیوں کی ہیں. یہ ہم نے انہیں مقام عطا کیا. اس کے بعد ایک بڑی آزمائش کا واقعہ پیش آیا جو پوری امت کے لیے بڑا ہی عبرت آموز ہے، اور اس میں سب کے لیے بڑی نصیحت ہے. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اسی کے گھر رہنا سہنا ہے، ہر وقت کا ساتھ ہے، اور حسن و جمال ہے، اور جوانی بھی ہے کا آغاز ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ زلیخا بھی حسینہ جمیلہ ہوگی، عزیز مصر کی بیوی ہے. وہ فریفتہ ہو گئی.
اور نہ صرف یہ کہ فریفتہ ہوئی بلکہ برائی پر آمادہ کرنے لگی۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے ایک کوٹری میں اپنے آپ کو اور یوسف علیہ السلام کو بند کر لیا، اور سب دروازے بند کر لیے، اور دونوں وہاں پر کوٹری میں، اور اس نے تقاضا شروع کیا برائی کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسن و جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور خود عورت کی طرف سے پیش قدمی بھی ہے، تمام اسباب گناہ کے پائے جا رہے ہیں۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو بچنا بہت دشوار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو صفت عصمت سے نوازتے ہیں کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، اور تقوی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز رہتے ہیں۔ اس موقع پر جب وہ برائی پر تقاضا کر رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ کیا جملہ نکلا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی میں خود نہیں بچ سکتا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے۔ اور پھر فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ برائی کروں گا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی۔ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے نمک حرامی لازم آ جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا۔ اگر میں برائی کروں گا تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو جاؤں گا، اور میں ایسا کام ہرگز کر نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو برائی ہونے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ دلوں میں تو بات آ ہی جاتی، مگر اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل کیا تھی؟ یا تو یہ تھی کہ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی، اور وہ ایسے انگلی رکھے ہوئے، کسی کام سے منع کرنا ہوتا ہے نا تو ایسے کیا، خبردار ایسا نہ کرو، یہ برہان۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا کارنس پر، تو یہ جو زلیخا تھی یہ اس بت پہ پردہ ڈالنے لگ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ پردہ کیوں ڈال رہی ہو؟ کہنے لگی یہ ہمارا معبود ہے، اس حالت میں ہمیں دیکھے گا، اسے برا لگے گا، اس لیے پردہ ڈال لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا معبود اتنا بودا ہے کہ ذرا سا پردہ لگ جائے تو اسے پتہ نہ چلے؟ مجھے اپنے معبود سے زیادہ شرم کرنی چاہیے جس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ مجھے اپنے رب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر کے وہاں سے چل پڑے،
اور جب چلے تو جتنے دروازوں سے گزرتے رہے سب دروازے کھلتے رہے خود بخود، کیونکہ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں تھے، پسندیدہ بندوں میں سے تھے، برگزیدہ بندوں میں سے تھے، منتخب بندوں میں سے تھے۔ ہم نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ پیچھے سے دامن کھینچتی رہ گئی اور یوسف علیہ السلام باہر نکلتے چلے گئے، دامن اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آگے آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے پیچھے زلیخا۔ جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر ٹہل رہا تھا سامنے، اور یہ بھاگم دوڑ ہو رہی ہے۔ بیوی کی نظر اس پہ پڑی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، تو بجائے اس کے کہ جرم قبول کرتی، الٹا الزام لگانے لگی یوسف علیہ السلام پر کہ یہ ہمارے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا اور ہم نکل کے آ گئے۔ تو وہاں ایک چھوٹا بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی، میں بچ کے آیا ہوں۔ تو اس چھوٹے بچے نے کہا کہ فیصلہ ابھی ہو جائے گا، آپ دیکھیے دامن کس کا پیچھے سے پھٹا ہے کہ آگے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے دامن پھٹا ہو تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب جو دیکھا تو واقعی پیچھے سے پھٹا تھا، یہ دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہ رہے تھے، وہ پیچھے سے کھینچنا چاہ رہی تھی۔ تو عزیز مصر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ اسی کی ہے، اور اس نے کہا کہ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن گھر کی بات تھی، بیوی کا مسئلہ تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم درگزر کرو، معاملہ نمٹاؤ، ختم کرو، اور زلیخا سے بھی کہا کہ تم بھی چپ رہو، اور معاملہ جو ہے رفع دفع کر دیا اپنی دانش نے۔ ان باتوں کا تذکرہ تقریباً تیسرے رکوع تک سورہ یوسف میں کیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوا وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔